بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے بچوں؟ امید ہے اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہیپی بھی ہوں اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، آمین۔ اچھا جی، آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ بھی بہت پیاری ہیں۔ 2 حدیثیں ہیں، پہلے میں عربک میں پڑھوں گی، پھر اردو میں، پھر جو اس کے کرنے کے کام ہوں گے پھر وہ بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد۔ اردو میں ہے، جس نے ہمارے اس دین میں نیا طریقہ ایجاد کیا جو حقیقتاً اس میں نہیں ہے تو وہ طریقہ مردود ہے۔ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے پیارے بچوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین مکمل کر کے ہم کو بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین مکمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے ہمیں ایک ایک چیز بتا دی ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، بیت روم کیسے یوز کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، پاک کیسے ہونا ہے، طہارت کیسے لینی ہے، غسل کیسے کرنا ہے، رائٹ بچوں؟ ہر چیز ہمیں دین کے ذریعے بتا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں نا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن آخری کتاب ہے، تو ہر چیز مکمل کر کے ہم تک پہنچا دی گئی ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی دین میں اپنے طریقے سے نماز پڑھتا ہے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے خود سے بنایا ہوا، تو ایسے شخص کو جہنم کے نچلے درجے میں گرا دیا جائے گا، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی شفاعت کرنے سے بھی منع فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بچوں، کوئی بھی کام اپنے طریقے سے، اپنے عمل سے نہیں کرنا۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں، قرآن پڑھیں جو کہ آپ کو اس گروپ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، حدیثوں کو پڑھیں، سنت پر عمل کریں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اور کوئی بھی، کیونکہ جب آپ پڑھ لیں گے نا کہ قرآن میں دین کو فالو کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ بتایا گیا ہے، پھر اگر کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی غلط چیز کرے گا آپ فوراً اس کو روکیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ اچھا، اب حدیث نمبر 2 ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے عربک میں ہے، ما کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے پیارے بچوں آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے نا تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو مہمان چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ باہر کے لوگ ہوں، آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان سے اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی بالکل نہیں کرنی۔ اگر آپ سے بڑے ہیں تو آپ نے ان کی عزت اور احترام کرنا ہے، ان کا کہنا ماننا ہے، اور اگر آپ سے چھوٹے ہیں تو آپ نے خوب ان کا خیال رکھنا ہے، بلکہ اپنے امی ابو کا بھی ہاتھ بٹانا ہے، کیونکہ مہمان جب آ جاتے ہیں تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ انہی کے گھر میں مہمان آتے ہیں جن سے اللہ بہت ہیپی ہوتا ہے، اور جو لوگ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق میں بہت برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب مہمان گھر میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ گھر میں کتنے اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں، تو یہ رزق بھی مہمان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ان کی دعائیں لیں، ان سے عزت سے پیش آئیں، ان سے بہت محبت سے، پیار سے اور عزت سے پیش آنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ کے لیے بھی برکتوں کا معاملہ رکھے، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ انشاءاللہ۔